اصل میں آپ کی بات بتاؤں، مجھ پہ جو بہت اعتراض کیا جاتا ہے، آپ پہ بھی کیا جاتا ہے، ہر آدمی جو قمدی صاحب سے اختلاف کرتا ہے، ان کے جو ماننے والے ہیں نا، وہ ایک روایتی جملہ کہتے ہیں کہ اصل میں نا آپ غامدی صاحب کو سمجھ نہیں پائے، اور میں اقرار کرتا ہوں آن ریکارڈ کہ بھائی میں نہیں سمجھ پایا لیکن اس میں میری غلطی نہیں ہے آپ میزان کا وہ بنیادی فاؤنڈیشن جو ہے ایڈیشنز کے ساتھ، اور ایون ایک ہی ایڈیشن کے اندر وہ اتنی دفعہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پک اپ اے پوائنٹ وچ از دا ریزن کہ آپ اگر ایک جگہ پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو دوسری جگہ نہیں وہاں پہ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے. خیر وہ ہماری بات تھوڑی سی ڈیٹیل ہو جائے گی، پلیز آپ ہاں، کریں. لیکن اس میں دیکھیں نا، میں نے تقریباً کوئی 20 سال پہلے غامدی صاحب کو پڑھنا شروع کیا اور ان پہ لکھنا شروع کیا، مطلب مجھے 20 سال ہو گئے. اب یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا، آپ نے غامدی صاحب کو سمجھا نہیں، مجھے اس وقت بھی یہ لوگ کہتے تھے، مطلب پرانے رٹے رٹائے جملے ہیں ان لوگوں کے. اس وقت میں قرآن اکیڈمی میں ریسرچ سینٹر میں ہوتا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں، تو ان کے ایک آگ ہے. کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ نے سمجھا نہیں، یہ وہ آپ نے کتاب لکھ دی. وہ فکر غامدی کا پہلا ایڈیشن تھا میرا. جی ابھی اس کے 5-6 ایڈیشن پبلش ہو چکے ہیں. میں نے کہا یار یہ بات تو آپ کی بڑی ہے کہ میں نے سمجھا نہیں، تو ٹھیک ہے سمجھ لیتے ہیں، غامدی صاحب سے ملاقات ارینج کروا دیں. ان کا ٹھیک ہے. تو منظور الحسن صاحب تھے اور طالب محسن صاحب تھے، یہ اس وقت سینئر تھے المورد میں، قرآن اکیڈمی کے ساتھ ہی تھا، دوسری گلی میں تو المورد میں. تو وہ غامدی صاحب کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی. اس وقت یہاں پہ پاکستان میں تھے، بہت پرانی بات ہے، میرے خیال میں 20 سال پرانی شاید بات ہوگی. تو اور پھر میں نے غامدی صاحب سے یہ کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بھی کتاب لکھی آپ کے بارے میں، ہمیں جو سمجھ میں آیا ہم نے نقد کر دیا، آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ میں نہیں آئے. اب میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی ڈسکشن نہیں کرنی، صرف میں یہ کہوں گا کہ جی مجھے آپ کی یہ بات یوں سمجھ میں آئی ہے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئی، یا اگر صحیح سمجھ میں نہیں آئی تو یہ آپ کو غلط سمجھ میں آئی. میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جی. تو وہ بہت ساری باتوں پہ غامدی صاحب نے، میں سوال کرتا تھا اچھا مجھے یوں سمجھ میں آئی، آپ یوں ہی کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ صحیح سمجھے. بہت سی باتوں پہ انہوں نے اپروو کیا، بعض باتوں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو یوں نہیں یوں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے ویل اینڈ گڈ. اچھا وہ جو فکر غامدی کا لاسٹ ایڈیشن تھا، وہ اس کے مقدمے میں میں نے باقاعدہ لکھا کہ یہ غامدی صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد، یعنی یہ اپرووڈ ہے، اب جو میری سمجھ غامدی صاحب سے اپرووڈ ہے. تو وہ جو نیچے جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ یار آپ نے کب اپروو کروائی ہے، مطلب آپ نے کون سے ایفرٹ کیا، ان سے جا کے پوچھے. اصل میں جب سے انہوں نے اس کو ایک تحریک بنا دیا نا، اب تو انہوں نے ممبرشپ اپنی اوپن کر دی ہے نا، تو اب پھر ہر قسم کا آدمی آتا ہے. پہلے وہ محدود حلقہ ہوتا تھا، اس وقت بھی یہی باتیں ہوتی تھی غامدی صاحب بڑے گہرے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، تو پھر ہم یہی کہیں گے بھائی آپ کو ہماری تنقید سمجھ میں نہیں آتی. پھر اس کا جواب تو یہی ہے آپ اپنی ذہنی سطح بلند کرو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کہاں اور کس جگہ سے اور کیسے تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اب وہ جیسے ایک ان کے نا وہ فالوور مجھے کہنے لگے کہ جی عقیدے میں جو ہے نا وہ خبر واحد حجت نہیں ہے، مطلب حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے تو عقیدے میں تو وہ حجت نہیں ہو سکتی، یعنی اس سے حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ قرآن سے ثابت ہوگا، کیونکہ حدیث تو ایک آدھا راوی جو ہے وہ بیان کر رہے. تو میں نے کہا قرآن میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ کہ وہ حدود آیا اور حدود نے آ کے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی اور یہ الفاظ کہی وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد پہ ایکشن لیا اور حدود کو ایک خط دیا اور کہا کہ خط وہاں جو ہے وہ ملکہ سبا کے پاس چھوڑ کے آؤ. میں نے کہا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک حدود جو ہے وہ آ کے خبر دے رہا ہے کہ وہ جو پوری قوم ہے وہ سورج کی عبادت کر رہی ہے، اور اس اکیلے حدود کی خبر کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ایکشن لے رہے ہیں. تو وہ اچھا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ قرآن سے کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اور کیسے استدلال کیا ہے؟ ایسے ہی استدلال کیا جاتا ہے جیسے آپ لوگ استدلال کر رہے ہو. تو اس کا جواب تو پھر یہی ہے، اور قرآن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بنبأ یقین، یقینی خبر، یعنی وہ اکیلا یہ کہہ رہا ہے کہ جی بھائی میری خبر جو ہے وہ بڑی یقینی خبر ہے، زیادہ سے زیادہ آپ ویلیڈیٹ کرو اس کو، کراس ویریفائی کر لو اس خبر کو. تو ہمارے یہاں ہوا یہی ہے کہ حدیث کی جو خبر ہے بھلے وہ اکیلے کی کیوں نہ ہو، ویسے تو ایسا نہیں ہے، میجورٹی جو اخبار ہیں، کیونکہ خبر واحد یہ بھی ایک غلط فہمی ہے ان کے یہاں کہ خبر واحد کہتے ہیں ایک بندے کی خبر کو. خبر واحد کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 1، 2 یا 3 لوگوں نے روایت کیا ہو. ٹھیک ہے، تو 2، 3 راوی تو عام طور پہ ہوتے ہیں. ہاں کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ایک ہی راوی ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن اس میں بھی ایک راوی کی جو خبر ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے، تصدیق کی جاتی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی.
کوئی نہ کوئی اس کے قرائن ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کی تصدیق کر دیتے ہو، تو دنیا میں اسی طرح سے یہ خبر جو ہے وہ پہنچتی ہے، نیریٹ ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سنت کا جو انہوں نے معنی اور مفہوم بیان کیا کہ سنت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور پھر اس میں بھی دو چیزیں نکال دیں، سٹیٹمنٹس نکال دیں، سائلنٹ اپروولز نکال دیں، پھر ایکشنز میں بھی انہوں نے 27 قسم کے ایکشنز لے لیے، بس مطلب اس کو بھی لسٹ ڈاؤن کر دیا، یعنی کہ یہ 27 قسم کے اعمال ہیں جو سنت ہیں، باقی اعمال بھی سارے نہیں لیے۔ اب باقی کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ حدیث ہے، یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہمارے ہاں نیریٹو نہیں ہے۔ اصل میں بات یہی ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہو نا، سب سے پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتے ہیں نا، آپ کی بات پہ اگر ہم ایگری کریں کتاب اللہ سنت رسول، دو سورسز آف شریع ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب اللہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان چلیں متفق ہو گیا کہ یہی کتاب اللہ ہے، ٹھیک۔ صحیح۔ میننگ میں اختلاف ہو سکتا ہے، انٹرپریٹیشن میں ہو سکتا ہے۔ سنت کہاں پر ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے نا، سنت کہاں پر ہے؟ ہاں، کوئی آپ سے پوچھے گا بھئی اللہ کی کتاب کہاں پر ہے، تو آپ مسجد کا رخ اس کو دکھا دو گے، یا آپ اپنے گھر سے مصحف نکال کے اس کو پکڑا دو گے۔ کوئی آپ سے پوچھے گا بھئی وہ سنت کہاں پر ہے جس کو آپ دین کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، سنت تو دین ہے، تو لیکن سنت کہاں پہ ملے گی؟ ایگزیکٹلی۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ سنت تو حدیث کی کتابوں میں ہے، اس اعتبار سے حدیث کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حدیث کی کوئی بھی کتاب ہم کھولتے ہیں تو وہاں یہی ہے نا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہوا، دس اینڈ دیٹ، یہ سارا کچھ ہی حدیث کی کتابوں میں۔ تو سنت کا بیان تو حدیث کی کتابوں میں۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا جی سنت کا بیان جو ہے وہ امت کے تعامل میں ہے، اس کے اوپر جو ہے نا سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ 1400-1500 سال تو خیر گزرے ہیں، اب اس میں کوئی 32-33 جنریشنز بن جاتی ہیں تقریباً۔ ہماری جو سند ہے نا، وہ جو ہمیں مدرسے میں جب ہمیں حدیث پڑھائی جاتی ہے نا تو وہ سند پوری پہنچاتے ہیں، صحیح۔ تو وہ میری جو سند ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو اس میں کوئی تقریباً 33 جنریشنز ہیں، تو اتنی جنریشن بن جاتی۔ اب آج اس جنریشن میں ہم بہت سارے اعمال دیکھ رہے ہیں کہ امت وہ کر رہی ہے، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی جو دین جو ہے وہ ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو دیا، دوسری نے تیسری کو دیا، یہ صرف ایک تھیوریٹیکل چیز ہے، ازمپشن ہے۔ میں تو 1400-1500 سال بعد بیٹھا ہوں، میں نے تو پچھلی 13 صدیوں کی 14 صدیوں کی جنریشنز نہیں دیکھی کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ مطلب یہ جو جنریشن آج کی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، مثال کے طور پہ آج کی جنریشن نماز ہی نہیں پڑھی، میجورٹی تو 90% تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اجتماعی تعامل کی آپ بات کرتے ہیں تو تعامل تو پھر یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اجتماعی تعامل کی آپ بات کرتے ہیں تو امت تو مثال کے طور پہ جھوٹ کے اوپر اجماع کر کے بیٹھی ہے کہ جھوٹ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ رشوت کا نام جو ہے وہ سپیڈ منی رکھ لیا، مطلب آپ جو بھی دیکھ لیں، گناہ ہے، معصیت، ایون بدعت لے لیں، چلیں یہ تو اب آپ کہیں کہ جی گناہ ہے، کم از کم ذہنی طور پہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، ایون کہ جس کو آپ بدعت کہتے ہیں، یعنی غامدی اسکول آف تھاٹ میں جس کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا بہت ساری بدعت، ٹھیک ہے، وہ ریلیٹیوز ہو سکتی ہیں، ایک مسلک کے نزدیک بدعت ہو، دوسرے کے نزدیک نہ ہو، لیکن ایسے بہت سارے اعمال ہیں جن کو ہر مسلک کہہ رہا ہوتا ہے بھائی یہ بدعت ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ دین نہیں ہے، لیکن میجورٹی ان کو پریکٹس کر رہی ہے۔ اور اس میں پھر جو کلچرل ریلیٹیوزم ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ کہ پہ افریقہ میں جو پریکٹس ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی، ایشیا میں ڈفرینٹ ہوگی، چائنا میں ڈفرینٹ ہوگی، تو اگرچہ اگریڈ اپون سینٹرل بیسز ہماری ہے، لیکن جو کلچرل ویریشنز بیچ میں آ جاتی ہیں، جو کہ میرے خیال میں اسلام بھی مائنڈ نہیں کرتا، مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں تو تھوڑا کلچرل ڈفرینس ہے ہی نا، تو مزاج میں ڈفرینس ہے اینڈ سو فورتھ، تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پھر وہ جو آپ اسمپشن ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہی تواتر جنریشن آفٹر جنریشن ہمارے پاس آتا ہے، وہ پھر اصل سوال یہ